میں چھاغی سے آئی ہوں اور میں نے چھاغی میں جتنی بھی ایکٹیویٹیز جو خواتین کی ہوئی ہیں ان میں ٹوٹلی میرا یعنی کہ حصہ رہا ہے، اور ابھی بھی میں وہیں پر ہوں ایز اے سوشل موبلائزر، ایز اے کوشن کوآرڈینیٹر، مختلف آرگنائزیشنس کے ساتھ بھی کام کیا، ویسے بھی میں ایز اے سوشل ورکر کام کرتی رہتی ہوں۔ ہمارا ڈسٹرکٹ ایسا ہے کہ بلوچستان کا بہت ہی بیکورڈ ایریا ہے، جو بہت ہی ٹف ایریا ہے، جو رقبے کے لحاظ سے کافی بڑا ہے۔ ہمارے جو ڈسٹرکٹ میں جو ہے مرد حضرات ہیں وہ جتنے مرد حضرات کا دار و مدار ہے، معاشی زندگی کا دار و مدار جو ہے وہ بارڈر پہ ہے۔ افغانستان بارڈر ہے، ایران کا بارڈر ہے، جس میں جو ہے ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ جاتے ہیں بارڈر سے، جو چیزیں لے کے آتے ہیں ان کو لانے میں ان لوگوں کو 4 سے 5 دن، 1 ہفتہ اور 2 ہفتے تک بھی لگتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ خواتین کو جو ایشوز، جو مسئلے کچھ ایگریکلچر میں ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ بارڈر ایریاز میں جا کے دو بارڈر سے جو ہے وہ مال سپلائی کرتے ہیں، چیزیں لے کے آتے ہیں، ایون پیٹرول، یہ ایرانی پیٹرول وغیرہ یہ لے کے آتے ہیں۔ تو ان کا یہ ہے کہ ہفتے 2 ہفتے تک غائب ہوتے ہیں، جن کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تو خواتین کو جو ہے ایشوز، اس کے بعد جو خواتین کو ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور ان فیملیز کو جن کے مرد بارڈرز پہ جاتے ہیں۔ ویسے کافی آرگنائزیشنز میں وہاں پہ کام کیا ہے۔ تو ایگریکلچر میں ہم لوگوں نے جب کام شروع کیا ایف اے او کے ساتھ، ڈی پی رہا پروجیکٹ جو چلا ہے کافی وہاں پہ میں ایز اے کوشن کوآرڈینیٹر بھی میں نے کام کیا، اور ایون میں اپنے گھر میں ہی میں خود ایک زمیندار کی بیٹی ہوں، جو اس سے پہلے میں خود زمینوں پہ کام کرتی تھی بابا کے ساتھ۔ ابھی بھی جب ہمارا پیاز کا سیزن ہوتا ہے تو اس میں ہم لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہم خود جا کے وہ پیاز جو ہے پنیری وغیرہ لگاتے ہیں۔ تو پہلے یہ تھا کہ خواتین کو ایشو ہوتا تھا، مرد اتنے دن چلے جاتے تھے، تو پھر ایف اے او اور رہا پروجیکٹ چلا وہاں پہ جو ہماری جو خواتین تھی ان کو انہوں نے ٹریننگز دی۔ ٹریننگ کے بعد انہوں نے ان کو کچن گارڈن کی ٹریننگز دی، اور وہی کام جو اس کچن گارڈن کے حوالے سے تو لے کے انہوں نے اپنی زمینوں پہ بھی اس کو اپلائی کیا، کیونکہ پھر ان کی کاشتکاری بڑھ گئی۔ پہلے بہت کم تھی کیونکہ وہ ٹرینڈ نہیں تھے، تو جب ان کو ٹرینڈ کیا گیا تو وہ گھر کے لیول پہ جو ہے انہوں نے کچن گارڈن کیا، تو کافی امپرومنٹ آئی۔ ابھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا بلوچستان میں 10 سال پہلے جو ہے قید سالی ہوئی تھی، جس میں بلوچستان میں پوری طرح جو ہے وہ ایگریکلچر ختم ہو گیا تھا۔ لائف اسٹاک، ابھی لائف اسٹاک بھی بالکل ختم ہو گیا بلوچستان میں ہے۔ سب کا دار و مدار جو ہے پورے بلوچستان میں جو ہے وہ ایگریکلچر اور لائف اسٹاک پہ ہے ان کا، تو وہ ختم ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد ابھی 10 سال کے بعد کچھ آہستہ آہستہ حالات صحیح ہونے لگے۔ ابھی 2-3 سال پہلے یعنی کہ ابھی وہ بحران آنے شروع ہو گئے کہ بارشیں جو ہے نہیں ہوتی تھی، مگر غیر متوقع ہوتی تھی، جس کی وجہ سے ان کی فصل برباد ہو جاتی تھی، ان کو نقصان ہوتا تھا۔ تو یہ تو 3 سال سے یہ ایشو ہو رہا ہے۔ ابھی تو کووڈ جو شروع ہوا، کووڈ یہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کی جو وہ کر سکتے تھے مگر انہوں نے کیا نہیں، کیونکہ ان کی رسائی شہر تک نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بلوچستان میں جو ہے کوئٹہ سٹی میں سب سپلائی جو ہے کوئٹہ سٹی ہوتی ہے، پھر وہاں سے سندھ اور پنجاب کی طرف جو ہے نا وہ مارکیٹوں تک سپلائی ہوتی ہے، مگر یہ کہ ٹوٹلی کووڈ میں ان کا بالکل یعنی کہ کوئٹہ شہر تک رسائی بند ہو چکی تھی۔ جب اس وقت سیزن خربوزہ اور تربوزہ ان چیزوں کا چل رہا تھا، جو ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا، بے حد زیادہ نقصان ہوا۔ پھر اس کے بعد کا سیزن اور زیرہ اور ان چیزوں کا جب دوسری فصل کی ٹائم آیا تو غیر متوقع بارشوں کی وجہ سے ان کا زیرہ بھی خراب ہو گیا اور گندم بھی خراب ہو گیا۔ تو یعنی کہ ٹوٹلی یعنی کہ اس 2-3 سال ابھی اس سال تو یہ کووڈ کی وجہ سے ہوا، 2 سال یعنی کہ اس سے پہلے دیکھا جائے تو وہ غیر متوقع بارشوں کی وجہ سے جو ہے بلوچستان میں یہ ایشو لوگوں کو، خواتین کو ہوا اور زمینداروں کو ہوا۔ تو ابھی جب کووڈ تھوڑا سا کم ہوا تو مگر یہ ہے کہ غیر متوقع بارشیں ہوئیں، اور یہ جو کیڑا ٹڈا بولتے ہیں اس کی وجہ سے ساری فصل برباد ہو گئی وہاں کی بلوچستان کی۔ تو اس دفعہ یعنی کہ ایگریکلچر نہ ہونے کی برابر ہے۔ اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہماری جو خواتین ہیں جو گھروں میں ہوتی تھی، ان کے مرد ہفتے 2 ہفتے تک بارڈر ایریاز میں جاتی تھی، تو یو این ڈی پی اور ایف اے او کے تھرو ان کو ٹریننگ دی گئی، جو باقاعدہ کچن گارڈن بنایا گیا، جو ہفتے 2 ہفتے تک مرد جو خشک راشن چھوڑ کے جاتے تھے مگر ان کو فریش سبزیاں نہیں ملتی تھیں، تو اس ٹریننگ کے بہاف پہ جو خواتین گھروں میں بیٹھ کے انہوں نے کچن گارڈن کیا
اور کچن گارڈن سے وہ انہوں نے اپنا فریش جو سبزیاں لینا شروع کی, اور ایون اگر زیادہ ہو جاتے تھے تو وہ پھر مارکیٹ تک, یعنی کہ چھوٹی مارکیٹ تک, یعنی کہ تحصیل تک, کوئٹہ شہر تک نہیں, تحصیل تک. چاغی ڈسٹرکٹ کی جو تحصیل ہے وہ دالبندین ہے, تو دالبندی سپلائی کرتے تھے, کسی بچے کے ساتھ بھی بائک پہ بھجوا دیتے, تو ان کے جو بچوں کی ایجوکیشن کا بھی خرچہ نکل جاتا تھا, اور وہ خود بھی فریش سبزیاں حاصل کر لیتی تھی. تو اس میں یہ تھا کہ یو این ڈی پی راہ کا یہ بہت ہی زیادہ اچھا یعنی کہ ہمیں کام لگا, کیونکہ وہ واٹر سپلائی اسکیمز لگاتے تھے. اسی واٹر سپلائی اسکیمز کے تھرو جو ہے وہ ہیلتھ کو بھی دیکھتے تھے, ہیلتھ اینڈ ہائیجین کو دیکھتے تھے, اور لوگوں کو گھروں تک پانی کی رسائی کی اسکیمز دیے, جو بڑے بڑے اسکیمز تھے, جو 15 سے 16 لاکھ تک کی بھی اسکیمز تھے, جو ایک ہی کمیونٹی میں باقاعدہ واٹر ٹینک لگتا تھا. پھر اس کا جو ہے اسی سے تھرو انہوں نے کچن گارڈن کے چھوٹے حصے کی ٹریننگ دی. پھر اس کے بعد ہم 1 سال کے بعد گئے کہ اسی واٹر سپلائی اسکیم سے انہوں نے کافی بڑے ایریے میں جو ہے کچن گارڈن کیا, اور وہ ایون اب کوئٹہ تک بھی اپنی جو سبزیاں وغیرہ, فریش سبزیاں, سلاد وغیرہ, وہ کوئٹہ تک بھی بھجواتی ہیں. تو مگر یہ ہے کہ سب سے زیادہ ان کو ایشو یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہے ان کا دار و مدار آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایگریکلچر پہ ہے, مال مویشیوں پہ. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے, اور باقی وہاں پہ بارڈر ایریا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی ذرائع معاش یعنی کہ اپنی معاشی زندگی بہتر کرتے. اس کے علاوہ جو رورل وومینز ہیں ان کے لیے یہ ایشو ہوتا ہے کہ پہلے تو ان کو یہ ایشو تھا کہ وہ باہر آ نہیں سکتی تھی, نکل نہیں سکتی تھی, تو اس وجہ سے جو ہے وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی. پھر آرگنائزیشنز نے انٹری کی تو ان کو ٹرینڈ کیا, اب وہ آہستہ آہستہ باہر بھی آتی ہیں. ابھی وہ مرد جو بارڈر پہ جاتے ہیں کام کرتے ہیں, تو خواتین جو ہے گھر بیٹھے جو کچن گارڈن وغیرہ اس پہ بھی کرتے ہیں. ایون ہم لوگوں نے سیونگ اینڈ کٹنگ پہ بھی ٹریننگ کروائی. اب وہ ہے کمپنی ریکودے ٹینتیان کوپر کمپنی کا آپ نے نام سنا ہوگا. جب وہ چل رہا تھا تو 2000 آئی تھنک 13-14 کے بعد ہی وہ بند ہوا. تو ان کمپنی کے جو ورکرز کے جو ہے یونیفارم یہی خواتین سل کے کمپنی کو سپلائی دیتے تھے, تو وہ گھر بیٹھے ہی کرتے تھے. مگر بلوچستان میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ خواتین باہر کسی ایک عورت کو گھر سے باہر لا کے اپنے مارکیٹ, اور کوئٹہ مارکیٹ, اسلام آباد مارکیٹ یا کراچی مارکیٹ تک لانا ایک بہت بڑا مشکل ہے ان کے لیے. تو کلائمیٹ چینج کا تو بلوچستان میں بہت زیادہ اثر پڑتا ہے, کیونکہ بارشیں بہت کم ہوتی ہیں بنسبت پنجاب اور سندھ کے. تھینک یو.